अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। आपको मालूम है कि तालिबान और अमरीकियों के दरमियान जो एक मुआहदा तय पाया था उसके मुताबिक कल उन्होंने वहाँ से इनखला मुकम्मल कर लेना है और सितंबर इसी साल जो है वो आखिरी कोई सोल्जर अगर रह जाता है अमरीकी तो उसे भी यहाँ से निकलना होगा मुआहदे के तहत। हम देखते हैं कि बगराम एयर बेस जो था उसको खाली कर दिया गया है जुम्मे के रोज़, और वहाँ पे जितने भी अमेरिकन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ पे जो मिलिट्री इक्विपमेंट था, उस सारा के सारा जो है वो अमेरिकन से वहाँ से पुल आउट कर लिया और बगराम एयर बेस का जो कंट्रोल है वो अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके हवाले कर दिया गया है। अब एक नई शुरुआत है, वहाँ पे एक नई सूरत हाल जो है वो डेवलप हो रही है अफगानिस्तान के अंदर। बताया ये जाता है कि काफ़ी ज़्यादा इलाके जो है तालिबान ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया और अब काबुल के कहते हैं कि डोर स्टेप के ऊपर तालिबान जो है वो बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा खदशा इस बात का है कि आने वाले चंद हफ्तों और महीनों के अंदर सिविल वॉर की सूरत हाल होगी, जो कि हमने सोवियत्स जब पुल आउट कर गए 1990 के अंदर, 1989 में अफगानिस्तान से, तो एक लंबे अरसे तक जो है वो वहाँ पे सिविल वॉर खाना जंगी की सूरत हाल अफगानिस्तान में रही और अब इस तरह की सूरत हाल जो है दोबारा पैदा होने के ख़तरात बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि अशरफ गनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और तालिबान की जो लीडरशिप है उसके दरमियान कोई हमें बेहतर तरीके से कोई बातचीत का आगाज़ दिखाई नहीं देता। बातचीत जो है वो नहीं हो रही है कि फ्यूचर जो है अफगानिस्तान का, यानी सियासी एतबार से और सलामती के एतबार से, माशी एतबार से, बाकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो वहाँ पे ज़रूरियात होंगी अफगानिस्तान के अंदर अवाम को, उस हवाले से क्या होगा, अभी तक इस हवाले से कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। तो यही बताया जा रहा है कि वहाँ पे सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो ख़राब होगी और उसके सबसे ज़्यादा असरात पाकिस्तान के ऊपर पड़ेंगे, क्योंकि हमने 79 में देखा था कि एक बड़ी तादाद अफ़गान मुहाजिरीन की वो पाकिस्तान के अंदर आ गई थी, अभी भी काफ़ी बड़ी तादाद उनकी मौजूद है। एक नहायत ही गमगीर किस्म का सूरत हाल पैदा हो रही है और इसको किस तरह से वहाँ की लीडरशिप जो है, तालिबान हो या बाकी जितने भी ग्रोह हैं या अशरफ गनी की इंतज़ामिया है, वो किस तरह से उसके ऊपर काबू पाएंगे, ये आने वाले दिनों में हमें देखना होगा। इस हवाले से एक डिटेल हमने डॉक्यूमेंट्री आपके लिए तैयार की है। अफगानिस्तान की जो तारीख़ है, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, वो आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपके सामने हम अफ़गानिस्तान की तारीख़ के हवाले से और वहाँ पे जो पिछली 4 दहाइयों के अंदर सलामती के हवाले से जो चैलेंजेस थे, जो सियासी वहाँ पे तब्दीलियाँ आती रही हैं, वो तमाम डिटेल आपके सामने रखेंगे। अफगानिस्तान पिछले 40 साल से मुसलसल जंग व जदल की वजह से खून रेजी, कत्ल गारत और बदअमनी का इस्तिहारा बन चुका है। नफरत, इंतकाम और ख्वाहिशात की आग ने न सिर्फ अफगान अवाम को जलाकर राख कर दिया है, बल्कि पूरे खित्ते बिलखसूस पाकिस्तान को भी शदीद मुतासर किया है। अफगानिस्तान में खाना जंगी और शोरश की वजूहात बयान करने से कबल इस मुल्क की बुनियादी तफसीलात का जायजा लेना जरूरी है। अफगानिस्तान बुनियादी तौर पर एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, जिसकी सरहद या जमीन किसी भी समुंदर से नहीं मिलती। अफगानिस्तान के मशरक और जनूब में पाकिस्तान, मगरब में ईरान, शुमाल में तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान वाक़या हैं, जबकि शुमाल मशरक में चीन है। अफगानिस्तान का कुल रकबा 6,52,000 स्क्वायर किलोमीटर है। बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान पहाड़ों से घिरा हुआ है, ताहम शुमाल और जनूब मगरब में मैदानी इलाके मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अफगानिस्तान की कुल आबादी 3 करोड़ 90 लाख के करीब है। अफगानिस्तान में 2 दर्जन से जायद कौमें बसती हैं, जिनमें पश्तून 42%, ताजिक 27%, हज़ार और उज़्बेक 9%, जबकि इसके अलावा हमकार, बलोच, नूरस्तानी, सादात और तुर्कमेन भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में ज्यादातर पश्तो और दरी जुबानें बोली जाती हैं। यही वजह है कि इन दोनों जुबानों को सरकारी हैसियत हासिल है। अफगानिस्तान के कुल 34 सूबे हैं,
جبکہ کابل اس کا دارالحکومت ہے۔ پچھلے تقریباً 100 سال کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سیاسی عدم استحکام، خانہ جنگی اور اندرونی سیاسی اور اقتدار کی کشمکش نے افغانستان کو کمزور کیا، جس سے بیرونی ممالک کی مداخلت بڑھتی چلی گئی۔ 1933 میں نادر شاہ کے بیٹے ظاہر شاہ نے اقتدار سنبھالا، جو کہ 1973 تک قائم رہا۔ اس عرصے کے دوران افغانستان سوویت یونین کے قریب ہوتا چلا گیا۔ 1973 میں جب ظاہر شاہ اٹلی کے دورے پر تھا تو اس کے چچا زاد بھائی اور برادر نسبتی داؤد خان نے افغانستان کے پہلے صدر کی حیثیت سے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 1978 میں نور محمد کی سربراہی میں کمیونسٹ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان نے ایک انقلاب کے ذریعے داؤد خان کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ ستمبر 1979 میں نور محمد خان کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد حفیظ اللہ امین نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق افغانستان کے سیاسی حالات کے پیچھے سوویت یونین کا ہاتھ تھا، لہٰذا تیزی سے بگڑتے ہوئے حالات کے پیش نظر سوویت یونین نے دسمبر 1979 کو اپنی 1,00,000 فوج افغانستان میں اتار دی۔ جس نے افغانستان میں عدم استحکام اور قتل و غارت کی ایک نئی داستان رقم کی۔ اس دوران حفیظ اللہ امین کو سیاسی مخالفین نے قتل کر دیا اور کارمل باربیک نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ افغانستان میں سوویت یونین کی فوج کشی نے ایک طرف تو افغانستان کے اندر امن و امان کو خراب کیا تو دوسری طرف امریکہ سمیت کئی ممالک میں بے چینی پیدا ہوئی۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا مقصد تھا کہ سوویت یونین کی پیش قدمی کو روکا جائے۔ امریکہ کی مدد سے سوویت یونین کو افغانستان سے نکالنے کے لیے افغان مجاہدین پر مشتمل ایک فورس بنائی گئی، جس میں افغان جنگجوؤں اور وار لارڈز کے علاوہ عرب اور مسلم ممالک سے بھی ہزاروں فائٹرز جمع کیے گئے۔ فائٹرز میں ایک عام اور مشہور نام اسامہ بن لادن کا تھا۔ ان مجاہدین کو امریکہ نے مالی اور دفاعی معاونت فراہم کی۔ When the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. سوویت یونین کے خلاف بندوق اٹھانے والوں میں گلبدین حکمت یار، جلال الدین حقانی، احمد شاہ مسعود، برہان الدین ربانی اور اسامہ بن لادن سمیت کئی دوسرے کمانڈرز شامل تھے، جن کو امریکہ اس وقت اپنا ہیرو قرار دیتا تھا۔ Today we recognize a nation of unsung heroes whose courageous struggle is one of the epics of our time. The Afghan people have matched their heroism against the most terrifying weapons of modern warfare in the Soviet arsenal. Despite blanket bombing and chemical and biological weapons, the brave Afghan freedom fighters have prevented the nearly 100,000 strong Soviet occupation force from extending its control over a large portion of the countryside. Their heroic struggle has carried a terrible cost. Many thousands of Afghans, often innocent civilians, women and children, have been killed and maimed. Entire villages and regions have been destroyed and depopulated. Some 3 million people have been driven into exile. That's 1 out of every 5 Afghans. Accordingly, I am dedicating on behalf of the American people the March 22nd launch of the Columbia to the people of Afghanistan. 1980 کی دہائی میں امریکہ کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اپنے سرد جنگ کے دشمن سوویت یونین کو کسی طرح سے شکست دے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے ایک جانب پاکستان کو استعمال کیا اور دوسری جانب افغانستان اور دوسرے مسلم ممالک سے جہاد کے نام پر جنگجو اکٹھے کیے، جن میں سے اکثر پر بعد میں دہشت گردی کی مہر لگا دی گئی، اور ان میں سے ان کے ہر دل عزیز کمانڈر
اسامہ بن لادن بھی شامل تھے۔ ایک اندازے کے مطابق سوویت افغان جنگ میں 20 لاکھ افغان شہری ہلاک اور لاکھوں افراد زخمی ہوئے، جبکہ 60 لاکھ افغان مہاجرین نے پاکستان اور ایران میں پناہ لی۔ ان میں سے 30 لاکھ ابھی بھی پاکستان میں قیام پذیر ہیں۔ 1989 میں سوویت یونین کی فوج کے انخلا کے بعد افغانستان میں کئی افغان گروپوں اور وار لارڈز کے درمیان سول جنگ شروع ہو گئی، جس میں مزید ہزاروں افغان بشمول عورتیں اور بچے ہلاک ہوئے۔ افغانستان میں خانہ جنگی کے خاتمے کی غرض سے افغانی گروہوں کے درمیان اسلام آباد، پشاور، مکہ اور جنیوا میں معاہدے ہوئے، تاہم پھر بھی امن قائم نہ ہو سکا۔ 1987 میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کے سربراہ ڈاکٹر نجیب اللہ نے سوویت یونین کی حمایت سے 1989 میں افغانستان کے صدر بنے۔ نجیب اللہ کے 3 سالہ دور حکومت میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے سوشلزم نظام سے نیشنلزم نظام رائج کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم دسمبر 1991 میں جب سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو چند ہی ماہ کے بعد ڈاکٹر نجیب کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ 1992 سے 1996 تک کئی حکومتیں بنی، تاہم امن و امان قائم نہ ہو سکا، اور 1996 میں ملا عمر کی قیادت میں افغان طالبات نے افغانستان میں اپنی حکومت رائج کر دی۔ ملا عمر کون تھے؟ ملا عمر 1960 میں افغانستان کے صوبے قندھار میں پیدا ہوئے اور دارالعلوم حقانیہ سے دین کی تعلیم حاصل کی۔ 1980 میں افغان جہاد میں حصہ لیا اور کمانڈر بنے۔ 1994 میں افغان طالبان تحریک کا آغاز کیا گیا۔ 1995 تک افغانستان کے کئی علاقوں پر طالبان کا قبضہ ہو گیا۔ نتیجتاً 1996 میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی اور قندھار سے افغانستان کی انتظامیہ کو چلانا شروع کیا۔ ایک اندازے کے مطابق 1990 سے 2001 تک تقریباً 4 لاکھ افغان سول وار میں ہلاک ہوئے۔ 2001 میں امریکہ میں دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر سے افغانستان عالمی میڈیا کی زینت بنا، کیونکہ امریکہ نے جہازوں کے ذریعے دہشت گرد حملوں کا ذمہ دار القاعدہ اور اسامہ بن لادن کو ٹھہرایا۔ On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations. اس وقت امریکہ نے طالبان سے کہا کہ وہ اسامہ بن لادن کو ان کے حوالے کر دے، تاہم طالبان حکومت نے یہ کہہ کر امریکی مطالبہ رد کر دیا کہ افغانستان کی ثقافت اور روایت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی بھی مہمان کو کسی دوسرے شخص یا ملک کے حوالے کرے۔ اگر امریکہ کے پاس اسامہ بن لادن کے خلاف کچھ ٹھوس ثبوت موجود ہے تو وہ طالبان کو دے، تو طالبان خود ہی اس سے نمٹ لیں گے۔ اس پر امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ذریعے افغانستان پر حملہ کرنے کی اجازت لی اور دسمبر 2001 میں افغانستان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں افغان طالبان حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ پہلی افغان جنگ کی طرح ایک مرتبہ پھر پاکستان نے نہ صرف امریکہ کی معاونت کی بلکہ امریکہ کی جانب سے شروع کی گئی نام نہاد بین الاقوامی دہشت گردی کی جنگ کا حصہ بن گیا۔ Pakistan has a firm position of principle in the international battle against terrorism. We reject terrorism in all its forms and manifestations anywhere in the world. We will continue to fulfill our responsibilities flowing from our commitment. President Musharraf is a leader with great courage and vision, and his nation is a key partner in the global coalition against terror. Pakistan's continuing support of Operation Enduring Freedom has been critical to our success. طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد امریکی فوج نے سلامتی اور امن و امان کی غرض سے نیٹو اور آئیساف کو بھی افغانستان کے مختلف علاقوں میں تعینات کر دیا۔ امریکہ نے اپنی پالیسیوں کو افغانستان میں لاگو کرنے کی غرض سے 2001 سے 2014 تک حامد کرزئی کو اقتدار دیا۔ 2014 میں حامد کرزئی کے ساتھ امریکیوں کے اختلافات پیدا ہوئے، جس کے نتیجے میں انہوں نے ڈاکٹر اشرف غنی کو افغانستان کا صدر منتخب کیا۔ گو کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 2001 میں طالبان کی حکومت کو ختم کر دیا
तोरा बोरा समेत कई इलाकों पर जदीद हथियारों से हमले किए, ताहम तालिबान को खत्म ना कर सके। अमरीकियों ने तालिबान की ताकत और मुज़ाहमत को खत्म करने के दावे किए, मगर वो तालिबान की कुव्वत और ताकत को खत्म ना कर सके। 2003 के बाद फिर से तालिबान मुल्ला उमर की सरबराही में मुनज़्ज़म होना शुरू हो गए। चंद सालों में अफगानिस्तान के कई सूबों पर तालिबान ने दोबारा से कब्जा कर लिया। साथ ही साथ अमरीकी इत्तेहादियों, अफगान आर्मी और पुलिस पर हमले करना शुरू कर दिए, जिससे अमरीकियों और इत्तेहादियों को बेपनाह जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। अफगानिस्तान में जब भी कोई कार्रवाई होती तो हामिद करज़ई और अशरफ गनी की हुकूमतें पाकिस्तान पर इल्जाम आयद कर देती। इनका मौक़िफ़ ये था कि अफगानिस्तान में हमलों के पीछे हक्कानी ग्रुप या वो तालिबान शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पनाह ले रखी है। Afghanistan has the right of self-defense. When they cross the territory from Pakistan to come and kill Afghans and to kill coalition troops, it exactly gives us the right to go back and do the same. अफगानिस्तान के इस बयानिए को अमरीकी फौजी क़यादत भी दोहराती ताकि अफगानिस्तान में बदअमनी की जिम्मेदारी से दोनों अफगान हुकूमत और अमरीकी दस्तबरदार हो जाएं। इसी दौर में पाकिस्तान पर जबल गेम के इल्जामात भी आयद किए गए। हक्कानी नेटवर्क की वजह से अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान दूरियां पैदा होना शुरू हो गईं। बेएतमादी इस हद तक बढ़ गई कि 26 नवंबर 2011 को अमेरिकी फौज ने बगैर किसी शवाहिद के पाकिस्तान के इलाके सलाला मोहम्मद एजेंसी पर हमला किया और 24 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद कर डाला। You cannot win any war without the support of the masses, and we need the people with us. And such sort of incidents, they're making people moving away from this situation. Business as usual will not be there. Therefore, we have to have something bigger so that to satisfy my nation, the entire country. इसी दौरान रेमंड डेविस और ओसामा बिन लादेन ऑपरेशन किया गया। Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. मई 2012 के एबटाबाद ऑपरेशन ने आसिफ अली जरदारी और खसूसन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पर शदीद तनकीद की गई और कहा गया कि अमरीकी बगैर इजाजत पाकिस्तान की सरजमीन पर कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। Pakistan reserves the right to retaliate with full force. No one should underestimate the resolve and capability of our nation and armed forces to defend our sacred. We have strong differences with the United States. ये जरूरी है कि उसामा बिन लादेन के बारे में जाना जाए कि वो कौन था। उसामा बिन लादेन 1957 को रियाद सऊदी अरब में पैदा हुआ। 1980 की दहाई में अफगान जहाद का हिस्सा बना। उसकी माली इमदाद से कई जंगजुओं को मुख्तलिफ ममालिक से अफगानिस्तान में जमा किया गया। 1988 में अलकायदा का क़याम अमल में आया। सऊदी अरब हुकूमत से इख्तलाफात की बिना पर 1992 में इनको सऊदी अरब से निकाल दिया गया और उन्होंने सूडान में पनाह ली। 1996 में अमरीकियों की मुदाखलत से वो सूडान से अफगानिस्तान मुंतकिल हुए और अमरीका और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ ऐलान जंग किया। लेकिन ये अभी तक मालूम नहीं हो सका कि उसामा बिन लादेन की अमरीकियों से दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली। अमरीकी इंतजामिया के मुताबिक उसामा बिन लादेन 1998 के तंजानिया और कीनिया के हमलों समेत 2001 के अमरीकी हमलों में मुलव्विस था। अमरीकी वाक़यात ने साबित कर दिया कि अमरीका पाकिस्तान को नॉन नेटो इत्तेहादी तो कहता था, ताहम पाकिस्तान की सलामती और इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। अगर देखा जाए तो अमरीका का अफगानिस्तान आने का मकसद ये उसामा बिन लादेन और अलकायदा नेटवर्क को खत्म करना था, जो उन्होंने एबटाबाद ऑपरेशन में हासिल कर लिया। ताहम उसामा बिन लादेन की लाश मीडिया और अवाम के सामने न आई, जिससे अभी तक कई लोग अमरीकी दावों को शुक्क व शुबहात की निगाह से देखते हैं। 2016 में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बरसर इक़्तिदार आए और अफगानिस्तान की पॉलिसी और हिकमत अमली को तब्दील करने के इशारे दे दिए। The American people are weary of war without victory. Nowhere is this more evident than with the war in Afghanistan. The longest war in American history, 17 years. I share the American people's frustration. My original instinct was to pull out. And historically, I like following
my instincts. We will not dictate to the Afghan people how to live or how to govern their own complex society. 2013 में तालिबान ने पहली मर्तबा दोहा में अपना दफ्तर कायम किया। 2017 में तालिबान के मुख्तलिफ ग्रोह यकजा किए गए और अमन के क़याम के लिए पहला अमन मुआहिदा गुलबदीन हिकमत यार और अफगान हुकूमत के दरमियान 22 सितंबर 2016 में हुआ, जबकि दूसरा मुआहिदा 29 फरवरी 2020 को अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान दोहा में हुआ, जिसमें अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला पर अमरीका ने रजामंदी का इजहार किया। Today is an historic day for the United States of America and the American people toward peace, real peace in Afghanistan, and now have the Taliban agreeing that Al-Qaeda must never again find safe haven in Afghanistan. Durable peace could only be secured by the Afghan people themselves. The U.S. Taliban agreement entails a promise from the Taliban that terrorists can never again operate from Afghan soil. If, on the other hand, the Taliban abide by their promises, the United States will undertake a responsible, conditions-based troop withdrawal. That withdrawal means that our men and women in uniform will incur fewer risks, our financial burden will be eased, and our brave troops will return home. To Afghanistan's neighbors, including Pakistan, we thank you for your efforts in helping reach these historic agreements. Factions will undoubtedly emerge that want to spoil our good work. We must call them out and reject their schemes for discord. तालिबान और अमरीका में तय पाने वाले मुआहिदे के चंद अहम नुकात ये हैं। पहला नुकता ये था कि अमरीकी फौज अफगानिस्तान से 14 माह के अंदर अंदर इनखला करेगी। वो डेडलाइन 4 जुलाई 2021 को मुकम्मल हो रही है। दूसरा नुकता ये था कि तालिबान किसी भी ऐसे ग्रोह को अफगानिस्तान की सरजमीन पर पनाह नहीं देंगे या वहां से ऑपरेट नहीं करने देंगे जो कि अमेरिका या उसके इत्तेहादियों के खिलाफ दहशतगर्दी करना चाहें या उसके लिए मंसूबाबंदी करें। तीसरा नुकता ये था कि अफगानिस्तान के अंदर मुकम्मल फायर बंदी की जाएगी और साथ ही साथ तमाम अफगान ग्रुप बशमूल अफगान हुकूमत और तालिबान मुज़ाकरात शुरू करेंगे और ये भी तय पाया कि मुस्तकबिल में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अमरीकी फौज के इनखला के बाद तमाम अफगान धड़े और ग्रोह अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी ढांचे के लिए अमन मुज़ाकरात के जरिए हिकमत अमली तैयार करें। अफगानिस्तान के मसाइल का हल अफगान अवाम और लीडरशिप के पास है। पाकिस्तान अमन का साथी है, ना कि जंग का। जो हमारा और अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट है वो एक ही अफगानिस्तान। वो भी शुक्र है इतनी देर के बाद इस नतीजे पे आ गए हैं कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। जल्दी आ जाते तो शायद इतना ज्यादा खून ना होता। शुक्र अब आ गए हैं, लेकिन हम तो उससे पहले हमें इस चीज पे आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो जानते हैं अफगानियों को, हमारे भाई हैं, हमें इनकी तारीख पता है। अब हुआ क्या है कि उन्होंने जब फैसला किया कि जी कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, एग्जिट डेट दे दी कि हम जा रहे हैं। अब जब वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी किसी तरह आप उनको टेबल पे ले आओ। हमारे पास क्या लीवरेज है उनको टेबल पे लाए? पाकिस्तान तो सिर्फ उनको कह सकता है ना कि मिलिट्री सोल्यूशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां सिविल वॉर लंबी हो जाएगी तालिबान को, और सिविल वॉर लंबी होगी, अफगानिस्तान की भी तबाही है और अब पाकिस्तान उसके बाद वो मुल्क है जिसको नुकसान होगा। तो हम तो चाहते हैं अमन हो, हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। अब 20 साल की अमरीकी जंग के बाद चंद सवालात। सबसे पहला सवाल तो यह है कि कल अमरीकी फौज अफगानिस्तान से 20 साल के बाद निकल रही है, ताहम अफगानिस्तान आज भी अमन व इस्तेकाम का मुतलाशी है। इसकी वजह अमरीका या कोई और है? सवाल नंबर 2, आज अमरीकी अवाम समेत दुनिया भर के लोग अमरीका से पूछ रहे हैं कि एक उसामा बिन लादेन की वजह से लाखों अफराद को मौत के घाट उतारना दुरुस्त था। सवाल नंबर 3, क्या अमरीका की नाम नेहाद दहशतगर्दी की जंग के बाद दुनिया में तशद्दुद की शरह बढ़ी है
یا کم ہوئی ہے؟ سوال نمبر 4، کیا آج دنیا اسلاموفوبیا جیسے منفی رجحانات کا شکار نہیں، جس کی ذمہ داری امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر ہے؟ سوال نمبر 5، کیا افغان قوم کے ساتھ ظلم کرنے پر امریکہ معافی مانگے گا؟ سوال نمبر 6، کیا آج افغانستان کے ہمسائے محفوظ ہیں یا مزید خطرات سے دوچار ہیں؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا لاکھوں بے گناہ لوگوں کے قتل و عام پر عالمی عدالتوں میں جنگی جرائم پر امریکی قیادت اور جرنیلوں کے خلاف مقدمات چلنے چاہیے؟ جی ناظرین، آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی ہے. یہاں پہ ایک اور شارٹ بریک لیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کر رہے ہوں گے سہیل شاہین صاحب سے، جو کہ اسپوکس پرسن ہے طالبان کے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں سہیل شاہین صاحب، آپ اسپوکس پرسن ہے طالبان کے. بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. جی یہ بتائیے کہ اس وقت افغانستان کی صورتحال کیا ہے؟ بتایا جا رہا ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر مختلف علاقوں میں آپ اور جو اشرف غنی کی انتظامیہ ہے یا ان کی جو فورسز ہیں اس میں لڑائی ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. جی تقریباً یہ 6 ہفتوں سے افغانستان کے مختلف صوبوں میں تقریباً 106 اضلاع وہ اس کے ادھر جو کابل ایڈمنسٹریشن ہے کہ ملٹری فورسز ہے، سیکورٹی فورسز ہے، وہ سب اکثریت میجارٹی وہ آ گیا ہے، ہمارے فورسز کو جوائن کیا ہے، کیونکہ سارے یہ فورسز جنگ سے تک چکے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کابل ادارے پر بھروسہ نہیں کرتے. They are no more trust the administration. تو اور اس علاقوں میں ہماری لیڈرشپ نے انسٹرکشن جاری کیا ہے اور ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا ہے کہ جو ادھر دفتری معاملات ہے یا سکولز ہے، مارکیٹس ہے، بزنس مارکیٹس ہے، اور شیرخان بندر کا جو ہمارے بارڈر ہے تاجکستان سے، وہ سارے جیسا پہلے تھا اس طرح آپریشنل رہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سب لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، حتیٰ وہ مخالفین جو ہمارے تھے اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھے. ابھی لوگ بہت خوش ہیں اس علاقے میں. یہ سارے نیگوشیشن کے ذریعے وہ ٹرائبل لیڈرز اور اسکالر کے ذریعے وہ آئے ہیں. کبھی کئی جگہوں میں تھوڑا سا جڑپ ہو چکے ہیں، لیکن اکثریت جگہ ایسا آئے نیگوشیشن کے ذریعے. اچھا سہیل صاحب، مجھے یہ بتائے گا کہ طالبان کے قبضے میں کتنا افغانستان کا علاقہ ہے اس وقت؟ جی ابھی تو 80% سے زیادہ علاقہ ہمارے قبضے میں ہے، کیونکہ تقریباً 170 اضلاع، کیونکہ پہلے بھی اضلاع ہمارے پاس تھے اور ابھی بھی نئے علاقے ہمارے ہاتھ میں آ گئے ہیں، کنٹرول میں آ گئے ہیں. تو تقریباً 170. سہیل شاہین صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا کوئی رابطہ ہے آپ کا اشرف غنی کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یا عبداللہ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوئی رابطہ ہے؟ جی ہمارا یہ صوبے تو ہمارے ہاتھ میں آ گئے ہیں، لیکن ہمارا پالیسی یہ ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے افغانستان کے مسئلے کا حل نکالے. یہ ہماری پالیسی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آیا. یہ عبداللہ اور اس کے ساتھ کئی پولیٹیشین بھی تھے، اس کو آنا تھا دوحہ تاکہ یہ کچھ مومنٹم آ جائے پیس پروسیس میں اور ہم ایک جلدی حل نکالے. لیکن انفارچونیٹلی وہ دوحانے کے بجائے جو پیس کے لیے تھا، ریکنسیلیشن کے لیے تھا، وہ واشنگٹن گئے. تو ظاہر ہے ادھر جو گئے ہیں ادھر بھی انہوں نے پیس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی، لیکن اپنے اقتدار کو تول دینے کے بعد کی ہے اور جنگ کو پرولونگ کرنے کی کنٹینیویشن کے بعد کی جو ایک اچھی بات نہیں ہے انفارچونیٹلی فار دا پیپل
کہ یہ لوگ ریکنسیلیشن کے موڈ میں نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں جیسا حکمتیار وہ گیا وہ کابل میں انہوں نے ایک ادھر پولیٹیکل پارٹی بنائی, ہم بھی ایسا جائے ادھر, اور وہ یہ اس سے وہ اپنے اقتدار میں رہے اور اپنی حکومت میں رہے. تو یہ ہے, یہ بالکل پریگمیٹک اپروچ نہیں ہے, ریئلسٹک اپروچ نہیں ہے. یہ کیسا ممکن ہے کہ 80% سے افغان ٹیریٹری سرزمین ہمارے پاس ہو پھر بھی یہ سوچتے رہے. ریئلسٹک تو یہ ہے کہ وہ آ جائے ٹیبل پر, اور ریئلسٹکلی ہم ایک دوسرا حکومت, اسلامی حکومت بنائے, افغان انکلوسیو اسلامک حکومت. یہ وہ اس پر نہیں آتی, اس کے یہ ڈیلے کر رہے ہیں یہ مذاکرات کو. سہیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ امریکنز جو ہیں وہ معاہدے کے تحت جو ہے کل افغانستان سے نکل جائیں گے, اور ستمبر اس سال میں جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے. اگر اس کے باوجود بعد میں کوئی امریکی جو ہیں وہ کابل کے اندر اپنے سفارت خانے یا باقی سفارت خانوں کی سیکیورٹی کے لیے اپنے فوجیوں کو تعینات کرتے ہیں, تو اس صورت میں طالبان کا رد عمل کیا ہوگا؟ جی ادھر وہ انٹرویو میں نے کہا تھا کہ انہوں امریکہ نے وعدہ کیا تھا دوحہ ایگریمنٹ میں کہ یہ سب اپنے جو فورسز ہے اس کا ایڈوائزر ہے, ملٹری فورسز ہے اور ٹرینرز ہے, کنٹریکٹرز ہے, سب کو نکالیں گے. تو اس کا مطلب ہے اینڈ آف آکوپیشن. ادروائز تو اینڈ آف آکوپیشن ہم نہیں کہہ سکتے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ریڈکشن آف فورسز, لیکن وہ آکوپیشن بدستور ہے, موجود ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ وہ چلا جائے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینیو کرے آکوپیشن کو, تو اس حالت میں ہمیں حق ہے کہ ہم اس کو ریئیکٹ کریں. جیسا بھی ہم ریئیکٹ کرتے ہیں تو ضرور ہے ہم ریئیکٹ کریں گے. جو ناٹو فورسز ہے, ترکی تو ممبر آف ناٹو فورس ہے یا امریکن کا ہے, یہ ساری وہ دوحہ ایگریمنٹ میں لکھ چکا ہے کہ سارے چلے جائیں گے افغانستان سے تاکہ ہم آزادی حاصل کر سکیں. اور اس کے مقابل میں ہم نے بتایا کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو امریکہ اور اس کی اتحادیوں کے خلاف استعمال کرے. اس کو ہم کمیٹڈ ہے. تو وہ کیوں نہیں کمیٹڈ کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سارے ہمارے جو افواج ہے, فورسز ہے, وہ ہم نکالیں گے افغانستان سے, جو بھی خواہ وہ ناٹو کا ہے یا امریکہ کا ہے. کمٹمنٹ ہے تو وہ نکالے, نہیں نکالتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وائلیشن کرتے ہیں آف دا ایگریمنٹ. تو اس وقت ہمیں حق ہے ہم اس کو ریئیکشن کا. سہیل شہین صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کابل کے اندر جو ایمبیسیز ہیں, سفارت خانے ہیں, ان کی سیکیورٹی کو کیسے انشور کیا جائے گا؟ جی وہ اس کو خطرہ ہے ہم سے کہ ہم اس پر اٹیک نہ کریں. تو ہم اس کو سیکور اشور کرتے ہیں سب کو. ہم نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے, آفیشیل پوزیشن بھی ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم جو ایمبیسیز ہے اور جو NGO سے افغانستان میں کام کر رہے ہیں اس کو کسی کو بھی ہم ٹارگٹ نہیں کرتے, اس کے سٹاف کو ٹارگٹ نہیں کرتے ہماری طرف, بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لیے ایک سیکیور انوائرمنٹ اس کو پرووائڈ کرے. تو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے, وہ مطمئن رہے. ہماری جو مخالفت تھی وہ تو آکوپیشن کے خلاف ہے. جب وہ نکل جائے ایمبیسیز کے ساتھ تو ہماری مخالفت نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ وہ پولیٹیکل روابط رکھے اور افغانستان کے بازسازی میں, ریکنسٹرکشن میں وہ حصہ لے. اقتدار کے اندر جو شراکت ہے ان کے ساتھ, اشرف غنی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ, یہ جو ایگزسٹنگ جو اس وقت وہاں پہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے, ڈسپنسیشن ہے, اس میں اقتدار کی شراکت کس طرح سے ممکن ہے کہ آپ لوگ بھی اس کے اندر شریک ہوں یا باقی گروپس کو بھی اس کے اندر لایا جائے؟ جی یہ نیگوشیشن ٹیم جو دونوں بیٹھے ہوئے ہیں دوحہ میں, تو اس کے کام ہے کہ وہ جو بھی فارمولے پر وہ اتفاق کریں
دونوں وہ ایکسیپٹیبل ہے ہمیں. تو اس کے ہے ہم انہوں نے بھی اپنے ایجنڈا لایا ہے ٹیبل پر, ہم نے بھی, تو پھر ہم نے جوائنٹ ایجنڈا بنایا ہے, اس پر کا بات چیت ہو رہی ہے. اگر اس پر اتفاق کرے ہم ایکسیپٹیبل ہیں. بہت شکریہ سہیل شاہین صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی. ناظرین, گفتگو ہو رہی تھی اسپوکس پرسن فور دا طالبان جناب سہیل شاہین صاحب. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.